بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ گھر کے تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ گھر میں جتنے بھی پریشانی آ رہی ہے وہ تمام پریشانی اس کا حل کیا ہے۔ وہ پریشانی رزق کے معاملے میں ہو، مال کے معاملے میں ہو، دولت کے معاملے میں ہو، اسی طرح وہ میاں بیوی کے درمیان آپس ناچاکی ہو، لڑائی ہو، جھگڑے ہو، اولاد بات نہیں مانتی، اس طرح اولاد کی لڑائی جھگڑے ہو، اسی طرح اس گھر میں جنات کا اثر ہو، اس گھر میں جادو کا اثر ہو، اس گھر میں کسی اسیب کا اثر ہو، جادو ہو، جو بھی چیز ہو، تو اس کے لیے ایک زبردست عمل ہے۔ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ گھر کے بارے میں کوئی ایسا عمل بتائے جس کی وجہ سے تمام گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ عمل بتائیں گے جس کی وجہ سے گھر کے تمام پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، اور وہ بھی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ گھر کے تمام پریشانیوں کا حل وہ سورہ بقرہ ہے۔ یا تو سورہ بقرہ پورا پڑھیں یا اول اور آخر جو رکوع ہے وہ پڑھیں، کیونکہ حدیث میں سورہ بقرہ کی بہت فضائل آئے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان قدم نہیں رکھ سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اس کی ایک ایک آیات کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی ہے اور اس صورت کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اس سے اللہ جل شانہ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اس سے بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی، یہ حدیث ہے، اگر گھروں کو اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے ابن مردویہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ پیر پر پیر چڑھائے پڑا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں مبارک صورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان، یہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے، یہ سب سے بدترین گھر ہے۔ اس طرح مسند دارمی میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان کوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیاتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیاتیں، اس کے بعد اور 3 آیاتیں سب سے آخر کی، یہ جملہ 10 آیاتیں 10 آیاتیں رات کے وقت پڑھے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا، اور اس گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیزیں ستائی نہیں سکتی۔ یہ آیات مجنون پر پڑھی جائے تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ تو جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، جو شخص رات کو اس کو اپنے گھر میں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کو، تو 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر پڑھے تو 3 دن شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح طبرانی، ابن حبان، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ،
روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا سا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مقرر کر دیا جس کو سورہ بقرہ یاد ہو۔ اس وقت ایک شخص یعنی ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں بھی اس کو یاد کروں، لیکن مجھے ڈر ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو، جو شخص اس سے سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے، اس سے سیکھو۔ اور جس نے اس کو سیکھ لیا اور اس کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، میں پڑھتا تھا سورہ بقرہ کی تلاوت میں نے شروع کی، اس کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے کودنا بدکنا شروع کر دیا، آپ نے قرآن یعنی قرات بند کر دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ اسی طرح کئی مرتبہ ہو گیا تو فرمایا کہ اس کے قریب گھوڑے کے قریب میرا بیٹا یحییٰ تھا، تو میں نے اس ڈر کی وجہ سے قرآن پڑھنا بند کر دیا، ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی چوٹ پڑ جائے۔ بہرحال فرمایا کہ میں جب باہر نکلا دیکھا تو ایک چمک آسمان تک، ایسا میں نے ایک نور دیکھا، چمک دیکھا اور بادل دیکھا نور جیسا۔ صبح کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا سنایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ فرشتے تھے آپ کے قرآن سننے کے لیے آئے تھے، یہ فرشتے تھے۔ اسی طرح اس کے قریب کا واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح واقعہ سورہ بقرہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو آپ کے قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ تو سورہ بقرہ کے بہت فضائل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس کے طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، پھر یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں پر سائبان یا بادل یا پرندوں کی طرح سایہ کرتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے اللہ جل وعلا اس کو ہر قسم جادو فتنے فساد سے محفوظ فرماتے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کے قیامت کے دن ان کو بلوایا جائے گا، آگے آگے سورہ بقرہ اور آگے آگے سورہ عمران ہوگی، یعنی بادل کی طرح سائبان کیے ہوئے اور پرندوں کی جھرمٹ کی طرح ان پر ہوگی۔ یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کرے گی۔ تو کتنے اس سورہ بقرہ کے پڑھنے کی وجہ سے انسان کا دنیا بھی بنے گا اور اس سورہ بقرہ کی پڑھنے کی وجہ سے انسان کا آخرت بھی بنے گا۔ چند منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا، چلو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن آخرت میں بھی انسان عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر انسان ہر قسم فتنے فساد سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ عمران پڑھی، اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں سے خدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اس کو پکارا جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا مجھے بتائے وہ نام کون سا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لیا جائے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اتنا زبردست صورت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا، یعنی اپنے آپ کو کہتے کہ وہ تمہارا بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا گویا کہ لوگ ایک بلند اور بالا پہاڑ پر چل رہے ہیں
پہاڑ کی چوٹائی پر 2 سبز درخت ہے اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہے، کیا تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کے طرف جھک جاتے ہیں اور اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس سے اوپر لیے لیتے ہیں۔ بہرحال یہ سورہ بقرہ کے بہت فضائل ہے، بس اس کی خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس گھروں میں جو بھی پریشانی ہے تو اس میں سورہ بقرہ شروع کریں، انشاءاللہ اس گھر کے تمام پریشانی اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے حل فرمائیں گے اور تمام مصیبتیں اللہ دور فرمائیں گے۔ اس پر خود عمل کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ والسلام۔